عزیزو اس آفاقی ذکر سے اپنے وجود کو منور کریں اور کوشش کریں دوسروں کو پہنچانے کی۔ سید الشہداء نے قدم بقدم اس ذکر کو پہنچایا، چونکہ آفاقی ذکر ہے نا، یہ نہیں سوچے انسان کہ کوئی مجھ سے ملنے آئے گا تو میں یہ پیغام پہنچاؤں گا، نہیں عزیزو، چونکہ پیغام انسانیت ہے، ہر حسینی کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائے۔ میرے مولا نے بھی ہر ایک تک پہنچایا، بصرے والوں تک پیغام پہنچایا، کوفے والوں کو پیغام پہنچایا، مکے والوں کو پیغام پہنچایا، عمومی طور پر بھی پیغام پہنچایا، خصوصی طور پہ بھی پیغام پہنچایا۔ کچھ خصوصی افراد ہیں جن تک میرے مولا نے اس پیغام ہدایت کو، پیغام انسانیت کو، غفلت سے بیداری کے اس تحفے کو پہنچایا، لیکن انہوں نے امام کی ہمراہی سے انکار کر دیا، ساتھ نہیں۔ بعض لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اس طرح سے کہ امام کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، امام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، بہت گرے، لیکن امام کا کردار دیکھیے عزیزو، ہم جلد تھک جاتے ہیں کہ بھائی پیغام میں حق دے تو دیا، اب نہیں سمجھ رہے تو میں کیا کروں۔ ہم واقعاً اس وقت اہم ترین مسئلہ ہمارے معاشرے کا ٹکڑوں میں بٹ جانا ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی، امیر و غریب اور رنگوں کی جو ہے وہ، اور مثال کے طور پر قومیتوں کے تو تفاوت اپنی جگہ پر موجود تھے، یہ جو ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ جو ہے وہ پنجابی ہے، فلاں۔ عزیزو اس وقت دینی بنیادوں پر ہم کس طرح سے ٹوٹ گئے، یہ فلاں جو ہے وہ کیا فکر کے حامل، ہم ان کو نہیں سن سکتے، یہ فلاں فکر کے حامل ہے۔ اب معلوم آپ خود ہی کہتے ہیں انقلابی اور غیر انقلابی، اور یہ قومی ہے اور یہ کربلائی ہے، اور نہیں معلوم یہ ماتمی ہے اور یہ نمازی ہے، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ سید الشہداء کو دیکھیے عزیزو، حسینی فکر کی بنیادیں آفاقی ذکر ہے، اس ذکر کو، اس انسانیت کے پیغام کو اچھے طریقے سے لے، اچھے طریقے سے ہر انسان تک پہنچا، حتیٰ اس تک بھی پہنچا جس کے جو ہے وہ کیا ہے، سنورنے کے امکانات بہت کم پائے جاتے ہیں۔ بندش آب کب سے ہے؟ مشہور و معروف یہ ہے کہ 7 محرم سے بندش آب ہے، بندش آب کے بعد اور روز عاشور سے پہلے 2 مرتبہ میرے مولا نے خود تقاضا کیا ہے، میں عمر سعد سے ملنا چاہتا ہوں، خود تقاضا 2 مرتبہ۔ یہ ہے اس فکر کی بلندی۔ ارے کیا ہم ان کا کھاتے ہیں، ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ نہیں، انسان مسلسل کوشش کرے۔ یہ پیغام آپ لوگوں سے پہلے میں اپنے آپ سے پہنچا رہا ہوں۔ ہمارے ممبر اگر چاہتا ہے کہ اس کی قداست اور اس کی جو ہے وہ کیا ہے عظمتوں کو میں اور آپ باقی رکھیں، ہم اہالی ممبر کی ذمہ داری ایک دوسرے سے اپنے رابطے کو مستحکم رکھیں، عوام الناس کو عزیزوں قربانی کا بکرا نہ بنائیں، کل کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ آئیے پہلے آپس میں گفتگو کر لیں۔ عوام کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایک بڑی تعداد، مخصوصاً شہر کراچی میں، واقعاً میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا رہا اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اس وقت کی جو سچویشن ہے، آپ ادھر میرے سامنے اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے عزیزوں، واقعاً معجزے سے کم نہیں ہے۔ واقعاً یہ ذکر سید الشہداء ہے۔ مجھے بتایا گیا روز عاشور اس قدر گرمی تھی، اس قدر گرمی تھی، لیکن جو ہے وہ کیا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا چاہنے والا موجود ہے۔ بس چاہنے والے کو سید الشہداء نے جب فرش اعزا تک پہنچا دیا، اب اس کے بعد میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، جب مولا دینا چاہتے ہیں تو انسان اچھے طریقے سے پیغام لے۔ اتنی مجلسوں کے بعد یہ اس طرح سے ہمارا ٹوٹا ہوا ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ سب سے پہلے پیغام اپنے آپ سے کہ دل انسان 2 مرتبہ کیا ہو گیا، کس کا ساتھ دے رہا ہے عمر ساتھ، پلٹا، کچھ نہیں نصیب ہوگا، آخر میں مسخرہ اڑانے لگا وہ لعین۔ اور جب امام نے فرمایا تجھے جو ہے وہ فلاں شہر کی شہر رہ کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی، تو کہنے لگا میں جو پر اکتفا کر لوں۔ مولا میرے کاروبار کا کیا ہوگا؟ کہا ہم تجھے مولا میری زمین، کہا ہم تجھے، مولا کہا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ خوب اسلام کی راہ میں کچھ تو انسان کو سختی اٹھانی پڑتی ہے۔ امام نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی، تجھے کچھ نہیں ملے گا، کوفے میں موجود بچے تیرے سر سے کھیلیں گے۔ یہی ہوا عزیزو، پلٹنے کے بعد آپ دیکھیں